بعض جگہوں پہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ والد کی گھر والی یعنی اولاد کی ماں فوت ہوئی، وہ دوسری شادی کا تقاضا رکھتے ہیں، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، سرمایہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، میں اپنی آزادی کے ساتھ رہوں، کسی کا میں محتاج نہ بنوں۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری گھر والی ہو، میں اپنے گھر کا مالک بنوں، میری اولاد ہو، میں ان کے لیے ان کی ضروریات کما کے وہ پوری کروں۔ تو اسی طرح والد کی اگر گھر والی فوت ہو گئی یعنی اولاد کی ماں فوت ہو گئی ہے تو اس کا اب بھی تقاضا ہوتا ہے کہ میں اپنے آزادی سے رہوں، اتنی زندگی گزاری اپنے خرچے پہ، اب آسانی کے ساتھ زندگی گزاری، ابھی میری زندگی آخر تک آسانی سے گزرے، یہ ہر آدمی کا تقاضا ہوتا ہے جیتے جی۔ تو کوئی آدمی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، نہ ہی اولاد مجبور کر سکتی ہے۔ تو اولاد کیا مجبور کرتی ہے؟ اولاد کہتی ہے اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو یہ وراثت ہمیں دے دے، یہ زمین ہماری ہے، یاد رکھیں کسی طریقے سے تمہاری نہیں ہے۔ وہ کل بھی مالک تھا، کل مالک ہوگا بھی سے، اور آج بھی اس وقت مالک ہے وہ۔ جس طرح تمہاری چیزیں تمہیں پیاری ہوتی ہیں، اسی طرح تمہارے والد کی چیزیں کمائی ہوئی بھی اس کو پیاری ہیں۔ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر پہلی بیوی کے فوت ہونے کے بعد، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، کیونکہ کم از کم دو چیزیں آخر دم تک انسان کے کام آتی ہیں، ایک خاوند کے لیے گھر والی، اور گھر والی کے لیے اس کا خاوند۔ جوڑے میں سے کوئی ایک بھی ٹوٹ جائے تو زندگی بڑی کٹھن گزرتی ہے، مشکل سے گزرتی ہے۔ اور اسی طرح پیسہ، پہلے تو کہتے ہیں نا قبر مفت میں بن جاتی تھی، اب قبر کے بھی پیسے ہیں، تو مرنے کے بعد تک یہ چیزیں کام آتی ہیں۔ اگر اولاد کم وقت نکلے، اولاد اگر خرچہ نہیں کرنا چاہتی، تو پھر اگر والدین اپنے جوڑ کے جاتے ہیں پیسے، یہ ہماری قبر کے ہیں، اس پہ خرچ کرنا، تو وہ ان کی قبر کے لیے ہو گئے۔ دیکھو نا، قبر مرنے کے بعد تک کام آ رہے ہیں، قبر میں سونے تک پیسہ کام آ رہا ہے۔ تو نہ پیسے کی وجہ سے مجبور کرے والد کو، نہ دوسری شادی میں رکاوٹ ڈالے۔ کئی ایک قصے دیکھے، والد نے شادی کرنا چاہی تو اولاد رکاوٹ بن گئی، دادے نے شادی کرنا چاہی اولاد رکاوٹ بن گئی، نہیں پہلے والا یہ سرمایہ سارے کے سارا تقسیم کرو۔ بھئی اللہ کے بندو، جب تمہاری شادیاں ان سے نے نہیں کی تھی تو اس وقت بھی تم یہی کہتے تھے کہ والد ہمارا مجرم ہے کہ ہماری شادیاں ہمارے ٹائم پہ نہیں کر رہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی والد کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے کہ اب سارا کچھ حالات صحیح ہونے کے باوجود بھی تم بچوں کی شادی نہیں کرتے، تو اس صورت میں گناہ ہونے کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ تو اگر والد شادی نہیں کر، والد کو شادی کرنے نہیں دیتی ہے اولاد، کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے، بھئی ہمیں کیا کہیں گے اللہ کے بندو، جب اس سے گناہ ہو جائے گا پھر تمہیں کیا کہیں گے؟ تمہیں جوانی میں صبر نہیں ہو سکا تھا، اب وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے، اپنی بقایا زندگی عزت کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، اچھے ہوش حواس کے اچھے انداز میں گزارنا چاہتا ہے، عزت آبرو کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے، تم اس کے راستے میں رکاوٹ بن گئے۔ اب اگر وہ گناہ کرے گا، حتیٰ کہ بری نظر سے بھی کسی کو دیکھے گا، بری گفتگو کرے گا، تمہارا والد ہوگا، بدنامی تمہاری بھی ہوگی، اور شرم بھی تم مجرم بنو گے کہ تم نے ایک جائز کام کے اندر رکاوٹ ڈالی تھی، اور ناجائز طور پہ تم نے رکاوٹ ڈالی تھی۔ اس کو اختیار دے دیں اگر شادی کر سکتے ہیں تو وہ، نہیں تو پھر گناہ ہوگا۔ وہ 10 سال زندہ رہتے ہیں، 15 سال رہتے ہیں، 20 سال رہتے ہیں۔ کئی کو ہم نے دیکھا بیچاروں نے شادی کرنے کا سوچا بھی سے، اولاد کو پتہ چلا، بعض پوتوں کو پتہ چلا تو وہ سر چڑھ دوڑے۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے زمین ہمارے نام کراؤ، وہ زمین ہمارے نام ہوگی، پھر ہم اجازت دیں گے۔ اب وہ کیسے شادی کرے گا بعد میں؟ نہ اس کے بعد سرمایہ ہے، نہ کوئی اس پہ اعتماد کرے، اب وہ خالی پھرے۔ اب پتہ نہیں زندگی کتنی ہے، کیوں اس کو مفت کے خواب اور مفت کی سوچوں میں ڈالتے ہو، ڈپریشن کا مریض بنانا چاہتے ہو۔ جس طرح تمہاری ذمہ داری تمہاری شادی کرنا ان پر تھی، تو اب ان کا نکاح یا ان کے حالات کو درست کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی کپڑے دھونے مل جائیں گے، پکا ہوا کھانا مل جائے گا، ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن کیا بیوی کی ضرورت خاوند کو نہیں رہتی؟
کہ وہ اپنی گھر والی کے ساتھ گفتگو کرے، اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنے مسائل اس کے ساتھ شیئر کر سکے۔ تمہیں اپنی بیویوں کی ضرورت ہے، اس کو نہیں ہے۔ اگر کل کو آپ کی بیویاں اس کی خدمت نہ کریں تو پھر کیا کریں گے؟ اس کی صحیح معنی میں روٹی نہ پکائیں، وقت پہ اس کو نہ دیں، تو آپ کا اپنا اصول ہو، اس کا مزاج اپنا ہو، پھر کیا کریں؟ اس کا رجحان ہو کہ مجھے صبح کے وقت چائے مل جائے، کھانا مل جائے، اور آپ کے گھر والے اٹھے 10 بجے، پھر کیا کریں گے؟ تو کیوں خواہ مخواہ کے اپنے اس محسن کو مشکلات میں ڈالتے ہو جس محسن نے تمہیں انگلی پکڑ کے تمہیں چلنا سکھایا تھا، تمہارے سکول کی فیسیں برداشت کی، تمہارے قرآن پڑھانے کی اس نے فیسیں برداشت کی، سارا کو تمہیں پالا بڑھایا، اس کو اتنا کڑیل جوان کیا، آج تم اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن رہے ہو۔ اس لیے ان چیزوں میں رکاوٹ نہ ڈالا کرو، تو جس طرح اس نے تمہیں گناہ سے بچایا اسی طرح تم بھی اس سے گناہوں کا بچنے کا ذریعہ بنو۔